رکاوٹوں پر قابو پا لیں، کنٹرول دی انٹرپشنز۔ پڑھ لکھ کر اقتصادیات پر عبور حاصل کر لینے کے باوجود معاشی خود مختاری کی راہ میں اور رکاوٹیں بھی ہیں۔ 5 بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ مالیاتی ایجنٹ سے آگاہ ہونے کے باوجود اپنے اثاثوں کے خانوں میں کوئی قابل قدر اضافہ نہیں کر پاتے۔ وہ ہے نمبر 1 خوف، نمبر 2 ترش روی، نمبر 3 کاہلی، نمبر 4 بری عادت، نمبر 5 تکبر۔ خوف، فیئر۔ پیسہ کھو جانے کا خوف ایک حقیقت ہے۔ میرے ایک دوست کی بیوی ہسپتال میں ایمرجنسی ڈیوٹی پر متعین ہے۔ خون کو دیکھتے ہی وہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ جب میں اسے سرمایہ کاری کا کہتا ہوں تو ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ خون کو دیکھ کر میں بھاگنے کے بجائے سیدھا سادہ بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ میرے امیر ڈیڈ کو روپیہ پیسے کے متعلق ان تحفظات کا علم تھا۔ کچھ لوگ سانپ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، کچھ لوگ پیسہ ضائع ہونے کے خوف میں مبتلا ہیں۔ دونوں ڈر کی اقسام ہیں۔ وہ کہتا ہے اس کا علاج اس شعر میں ہے: اگر تمہیں خطرے اور فکر و تردد سے نفرت ہے تو جتنی جلد بھی ممکن ہو شروعات کرو۔ شروع میں سائیکل چلاتے ہوئے بار بار گر جاتا تھا، لیکن بار بار گرنا میری تربیت کا حصہ تھا، جس سے میں آخر کار سائیکل چلانے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ سائیکل سے گرنے کے بعد ہر دفعہ زیادہ حوصلے سے سائیکل پر سوار ہوتا۔ میں ڈر یا خوفزدہ نہیں ہوتا تھا۔ کامیاب لوگوں کے لیے ناکامیاں آکسیجن کا کام کرتی ہیں، مگر ہارنے والے ہار سے شکست کھا جاتے ہیں اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کا یہی سب سے بڑا راز ہے، جس کے بارے میں ناکام لوگ نہیں جانتے، کہ ہارنے پر دل نہیں چھوڑتے بلکہ اور زیادہ کوشش کرتے ہیں، اور ہار سے خوف زدہ نہیں ہوتے بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں۔ نمبر 2 دوسری بڑی وجہ ترش روی، خشک مزاجی اور مایوسی اور اس سے نجات حاصل کرنا ہے۔ 1992 میں میرا ایک دوست میرے پاس آیا جائیداد خریدنے کے بارے میں مدد کے لیے، تو میں نے اس کی کافی مدد کی اور نسبتاً مہنگی جائیداد کافی کم قیمت میں اسے پسند آ گئی، اور دوپہر تک اسٹیٹ ایجنٹ کو بلا کر اس کا سودا بھی کر لیا اور پھر وہ چلا گیا۔ مجھے 2 ہفتوں بعد اسٹیٹ ایجنٹ کا فون آیا کہ وہ سودے سے مکر گیا ہے۔ جب میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ اس کے ہمسائے نے کہا ہے کہ یہ جگہ مہنگی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا ہمسایہ سرمایہ کار ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ جب میں نے اس سے کہا کہ تم نے اس کی بات کیوں سنی، تو وہ کہنے لگا کہ وہ ادھر ادھر جگہ دیکھ رہا ہے، لیکن بعد میں وہ مکان کافی مہنگا ہو گیا۔ میں اس کے اس رویے پر حیران نہیں ہوا، کیونکہ یہ خریدار کی پیشمانی ہوتی ہے اور سب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی شک ہماری ترقی کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ نمبر 3 سستی، لیزینس۔ جب میں نے ریٹ ریس سے نکلنے کا فیصلہ کیا تو خود سے محض یہ سوال کیا کہ میں کیسے کام کے بغیر چل پاؤں گا، اور فوری طور پر میرے دماغ نے سوالوں اور ممکنہ طریقوں کی بوچھاڑ کر دی۔ سب سے مشکل بات میرے لیے یہ تھی کہ اپنے حقیقی والدین کو کیسے قائل کروں، اور ان کے اس کلیے کے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا سے نجات کیسے حاصل کروں، یا محض میں اپنے ہی بارے میں نہ سوچا کروں۔ تم دوسروں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ان فکروں کو ذہن سے کیسے خارج کروں جن سے میرے ذہن میں لالچ کو دباتے اور احساس جرم پیدا ہو گیا ہے؟ تو پھر اس سستی سے کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے تھوڑا لالچ۔ جیسے یہ ایک فکرہ ہے، اس میں مجھے کیا فائدہ ہے؟ آدمی کو چاہیے کہ بیٹھے اور سوچے، اگر میں صحت مند ہو جاؤں اور جاذب نظر لگوں تو اس سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا، یا میری زندگی کیسے گزرے گی؟ اگر مجھے دوبارہ کبھی کام نہ کرنا پڑے یا پھر میرے پاس ڈھیر ساری دولت اکٹھی ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ اس ننھی سی خواہش یا معمولی لالچ کو ذہن میں بسائے بغیر بہتری یا ترقی پانا ممکن نہیں۔ نمبر 4 عادات یا ہیبٹس۔ امیر ڈیڈ نے امیروں کی عادات کے بارے میں پوچھا تو اس نے مثال دی: تمہارا باپ واجبات کب ادا کرتا ہے؟ مہینے کی پہلی تاریخ کو۔ اس کے پاس کچھ بچتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا تھوڑا بہت، اس لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کی یہ بری عادت ہے، وہ پہلے دوسروں کو دیتا ہے، پھر جو بچتا ہے وہ اپنے لیے رکھتا ہے۔ یہ بری عادت ہے۔ امیر ڈیڈ نے کہا ذاتی واجبات کی ادائیگی پہلے کرو اور باقی بعد میں، تاکہ اگر تمہارے پاس پیسے کم ہوں تو تم اور محنت کر سکو۔ یہ ایک قسم کی تحریک ہے جو تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے اور تم زیادہ نوکریاں کرتے ہو۔ نمبر 5 تکبر، پراؤڈنیس۔ میرے خیال میں بہت سے لوگ اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے تکبر کا نقاب اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ اکثر ہوتا ہے جب میں معاملات کے بارے میں اپنے پاس سرمایہ داروں اور
حساب دانوں سے بات چیت میں مشغول ہوتا ہوں، یا جب آپ کو علم ہو کہ فلاں معاملے میں آپ کی معلومات محدود ہیں، تو فوری طور پر کسی ماہر سے رابطہ کریں یا کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کی معلومات میں جو کمی ہے وہ پوری ہو سکے۔ شکریہ۔